اس وقت بات کریں گے خواجہ آصف صاحب کے ایک بیان کی، اور دوسرا یہ بھی بات کریں گے کہ ایوان صدر میں کل ایک بڑا دعویٰ کیا گیا تھا، خبر چلوائی گئی تھی، وہ بھی فیک نکلی ہے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پھسل رہا ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے مشکلات۔ گو کہ ابھی تک کوششیں جاری ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت تک بھی تحریک انصاف کے ایم این ایز کی فیملیز کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے، تحریک انصاف کے ایم این ایز کے اوپر، ان کے فیملی ممبرز کے اوپر، اور ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیں اور باقی آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہوں گے، اور جو ووٹ نہیں دے رہا اس کے خلاف ریفرنس بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکا، سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی ریفرنس جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، اور اس طرح سے بازو مروڑے جا رہے ہیں قاضی فائز کی ایکسٹینشن کے لیے، لیکن ساتھ اب ان کو خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو، کہ ابھی گیم آن ہے، کوششیں جاری ہیں لیکن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں پہلے انہوں نے 14 اور 15 سپٹمبر کو یہ آئینی ترمیم کرنی تھی، 14 تاریخ کو سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جانب سے ایک وضاحتی فیصلہ آ گیا، ان کا جب وضاحتی فیصلہ آیا، وضاحتی فیصلے کے بعد وہ سارا پلان برباد ہو گیا کہ تحریک انصاف کے وہ 41 ایم این ایز جن کو سپریم کورٹ نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ان 41 میں سے کچھ لوگوں سے ووٹ ڈلوائے جا رہے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا تھا، تو 14 کو سپریم کورٹ کا وضاحتی فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کی درخواست پر، جس کے بعد وہ پلان تو بڑھ گیا سارا کہ جناب یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 14-15 والا پلان ناکام ہو گیا۔ اس سے پہلے انصار عباسی صاحب کے ذریعے خبریں بھی چلوائی گئی تھیں کہ جناب 12 سپٹمبر کو کہ نمبر گیم پوری ہے اور یہ وہ سارا کچھ۔ اب یہ ہوا ہے کہ 14-15 سپٹمبر کو جب ناکام ہوا تو اس کے بعد قاضی صاحب کو کہا گیا کہ قاضی صاحب بات نہیں مان رہی، 63A والا کیس لگائیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ 63A والا کیس تو لگاؤں لیکن منیب اختر اور منصور علی شاہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ ٹینشن نہ لیں، زرداری اور شباز شریف نے مل کے آرڈیننس جاری کر دیا، اور قاضی صاحب نے منیب اختر صاحب کو نکال کے اپنے یار امین الدین خان کو لگا کے اور 63A والا کیس لگا دیا۔ 63A والا کیس لگایا، سوموار کو شروع کیا، اور وہ کیس جمعے تک جانا تھا، لیکن اور میاں نواز شریف نے پیغام بھجوایا کہ جی یہ جمعے تک مکائیں، مہربانی کریں، میں نے بھی باہر جانا ہے، مجھے اسی کی وجہ سے روکا ہوا ہے، میں بھی رکا ہوں آپ کی وجہ سے، آپ کا معاملہ بھی آگے جا رہا ہے، مشکل ہو جائے گا، تو آپ جمعے تک کریں۔ قاضی صاحب نے کہا جمعے کی کیا ضرورت ہے، جمعرات کو مکا دیتے ہیں، اور قاضی صاحب نے جمعرات کو 3 اکتوبر کو کر دیا فیصلہ۔ قاضی صاحب نے 3 اکتوبر کو فیصلہ کر دیا۔ اب یہ بھی خدشہ تھا کہ 4 یا 5 کو یہ اجلاس نہ بلا لیں، یعنی 3 کو نہیں، 5 اور 6 کو، لیکن پہلے یہ خبر آ گئی تھی کہ جناب 7 کو اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور 7 کو اجلاس بلایا جائے گا، اور 8 کو یعنی ترمیم ہو جائیں گی۔ اب 8 آج گزر چکی ہے، یعنی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 9 تاریخ کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہوگا، 9 اکتوبر بروز بدھ۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتا چکا تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہونی ہے تو وہ 10 اکتوبر رات 12 بجے تک ہو جائے تو ہو جائے، لیکن 10 اکتوبر رات 12 بجے کے بعد ممکن نہیں ہے، کیونکہ 11 سے ایس سی او کے مہمان پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ اب معاملہ یعنی آپ دیکھیں نا اب کتنا ایک ٹائم رہ گیا ہے، 9 شروع ہو گئی ہے، آج 9 کا دن ہے، اور اس وقت تک اجلاس کے والے سے کوئی خیر خبر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ 14 15 16 چھٹی ہے، اب یہ معاملہ 17 کے بعد تک چلا گیا، اور 17 کے بعد تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہ ہی سمجھیں، کیونکہ تحریک انصاف نے ساتھ ایک کام شروع کر دیا ہے، وہ دوبارہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو سناؤں گا ان کا پیغام، ان کا کیا نام ہے ان کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان، کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک بیان بھی آیا، وہ بھی آپ سنیں، اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور بھی بیانات آنے لگے ہیں، ری آرگنائز ہونے لگے، تحریک انصاف دوبارہ تیاری شروع کر دی ہے۔ اسی طرح سے شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہے، شاہد خٹک صاحب کی گفتگو سامنے آئی ہے، اور اس طرح کے بیانات اب تحریک انصاف کے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ اسلام آباد کی طرف تیاری شروع کر دی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اب یہ معاملہ جا رہا ہے 16 کے بعد، تو اب پوری کمپین پورا ہفتہ تحریک انصاف پلان کرے گی، اور بہت سی چیزیں آف دا ریکارڈ مجھے پتہ بھی ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ پوری طرح سے 17 سے دمادم مست کلندر شروع ہو جائے گا، اور تحریک انصاف اب یہ آئینی ترمیم ناممکن بنا دے گی۔ اس سے پہلے بھی یہ تحریک انصاف کے جیسا ناممکن بنا ہے۔ پہلا یہ نمبر 1 کریڈٹ ان 8 ججز کا جاتا ہے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا، پھر ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ این اس ٹائم کے اوپر جب الیکشن کمیشن اور نون لیگ شریف خاندان اور پورا نظام مل کے اور پی ٹی آئی کے 41 آزاد ایم این اے سے کروا رہے تھے، اس وقت انہوں نے وضاحتی فیصلہ جاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد بڑا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اب دوبارہ یہ چلوائی جا رہی ہے کہ وہ اتفاق کر گئے۔ میں آخر اینڈ میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں ایوان صدر والی کیا فیک چیزیں چلوائی گئی، لیکن اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب، ان سے عاصمہ شیرازی صاحب نے سوال کیا، اب عاصمہ شیرازی صاحب کا سوال بھی کمال ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحب کہتی ہیں کہ آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے، کیا اب بھی یہ خطرہ موجود ہے؟ تو خواجہ آصف نے کہا خطرہ موجود ہے۔ کیوں خواجہ آصف نے کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ قاضی کی ایکسٹینشن مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، آئینی ترمیم مشکل ہوتی، ورنہ وہ کہتا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ الیکشن آڈٹ کا خدشہ موجود ہے، اس میں خدشے والی کیا بات ہے؟ اگر عاصمہ شیرازی صاحبہ کے مطابق یہ حکومت عوامی مینڈیٹ والی ہے اور عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، پھر عاصمہ شیرازی صاحبہ ہو یا نون لیگ ہو، شریف خاندان ہو، مریم نواز ہو، خواجہ آصف ہو، ان کو ٹینشن کا ہے کیا بھائی؟ آڈٹ تو ہوتا ہے، 180 دن میں الیکشن ٹریبونلز نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد معاملات سپریم کورٹ میں آتے ہیں۔ یہاں تو 30 اگست تک فیصلے ہونے تھے، 30 اگست تک،
اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 4 جولائی کو جو ہے وہ ٹربیونلز کو کام سے روکا اور پھر آ کے سپٹمبر میں آ کے ٹربیونلز کو سپٹمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں آ کے ٹربیونلز کو دوبارہ کام کرنے کی اجازت دی، اور وہ بھی عالیہ نیلم اور الیکشن کمیشن کے ٹربیونلز کو، جو عالیہ نیلم صاحبہ نے 4 نام سرنڈر کر دیے ملک شہزاد احمد خان صاحب والے، اور عالیہ نیلم صاحب نے کہا جاؤ ریٹائرڈ کرپٹ جج لگاؤ اور کرپٹ ججز اور انہی کے پاس کیسز لگاؤ، کیونکہ کرپٹ جج انہوں نے لگانے ریٹائرڈ، انہوں نے کسی آنریبل بندے کو تھوڑی لگانا ہے، کسی اچھے آدمی کو تھوڑی لگانا ہے، انہوں نے تو ہر چن کے چور ڈاکو لٹیروں اور 2 نمبر نیچ قسم کے لوگوں کو انہوں نے لگانا ہے بطور ٹربیونل، جو کمپرومائزڈ ہوں، جن کی فائلیں ہوں، جن کی کرپشن ہو، جن کی لوٹ مار ہو، شریف خاندان کے ساتھ ملے ہوں، اس نظام کے ساتھ ملے ہوں، بینیفیشری ہوں، ان کی آڈیوز ہوں، ان کی ویڈیوز ہوں، ان کی چیزیں ہوں، تاکہ وہ جو ہے وہ کوئی سیٹ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ نہ دے سکے۔ اب میں سناتا ہوں ذرا آسنہ چرائچ صاحب کا سوال کیا تھا اور ان کا خواجہ آصف کا جواب کیا تھا۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 25 کو قاضی نہیں رہنا، اور قاضی نہیں رہنا تو رہنے یہ بھی نہیں ہے، یہ بات ان کو پتہ ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں ہماری، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے ایک بڑا یہ دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے ایک غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات کے لیے، اور منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات جا کے اور بتا دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے بتا دیا کہ جی مجھ سے ایک غیر سیاسی شخصیت ملنا چاہتی تھی، اور اس میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے اگر ملنا ہے تو میرے چیف کے ذریعے مجھ سے ملیں۔ یہ بھی ایک چیز آئی ہے، یہ بھی ایک انکشاف اور ایک دعویٰ سامنے آیا ہے۔ آپ ذرا سنیے کہ خواجہ آصف صاحب کو سوال کیا ہوا آسمہ چرائچ صاحبہ کا، اور ان کا جواب کیا تھا۔ نے کہا تھا کہ الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے اگر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئی، جو کہ آنی ہے، ابھی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بدلنے ہیں، تو ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں۔ یہ جو میں یہ انڈیکیشنز جو ہے نا یہ ہمیں ملی ہوئی تھیں، اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور میرا خیال ہے میں میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو۔ لیکن یہ خدشہ موجود ہے، یہ خدشہ بالکل یہ اٹ کین گیٹ ویری بیٹر۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان کی نا بات وہی ہے جب یہ کہتے ہیں نا کہ 25 کے بعد ہماری یہ الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے اور حکومت گر سکتی ہے، حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، تو یہ مثال گھسی پیٹی آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ وہ گھر میں سے کسی بندے نے یا بندی نے کہا تھا کہ کل جب آپ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے تو گھر میں سے ایک بندہ کم ہوگا، تو رات کو وہ بندہ یا بندی گھر سے بھاگ گئے، تو اگلے دن جب گھر والے کھانا کھانے بیٹھے تو وہ بندہ یا بندی نہیں تھی جس نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ کل جب آپ کھانے پہ بیٹھے ہوں گے تو ایک بندہ کم ہوگا، تو انہوں نے کہا یار جو بھی ہے تھا وہ اللہ والا یا اللہ والی، اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ 24 گھنٹے بعد جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو ایک بندہ کم ہوگا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ آڈٹ ہوگا، منصور علی شاہ صاحب ضرور کروائیں گے، اور جب وہ کروائیں گے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ ساری دھاندلی پکڑی جائے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ 8 فروری کو، اور 8 فروری کی جب یہ چیزیں کھلیں گی اور یہ ثابت ہو جائے گا تو پھر الیکشن کا لدم ہو سکتے ہیں، اور یا تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس دیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں الیکشن کا لدم ہوتے ہیں یا تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس ملتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ حکومت تو جائے گی گھر۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ کچھ اور چیزیں ہوئی ہیں، ایمان صدر پہ بھی آتے ہیں، کچھ اور چیزیں آسمہ شاہ صاحب کے پروگرام میں ہوئی ہیں۔ ایک تو اس میں آسمہ شاہ صاحب نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا کہ معیشت جو ہے وہ اب سانس لینے لگ گئی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ دیکھ لیا کہ معیشت سانس لینے لگ گئی ہے۔ پہلے تو وہ عمران خان کے دور میں تو بہت جاتی تھی اتوار بازار، اور جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے وہ کبھی اتوار بازار نہیں گئی، اگر گئی بھی ہے تو انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ عمران خان کے دور میں وہ ٹویٹ کرتی تھی کہ ادھر میں اتوار بازار گئی اور وہاں جو مغالطات بکی جا رہی تھی وہ لکھی نہیں جا سکتی، کاش کہ اب وہ مائک لے کے جائیں۔ اس وقت تو ریاست مدینہ کے بہت سے ہمارے اینکرز اور یہ سوال کرتے تھے لوگوں سے کہ بن گئی ہے ریاست مدینہ، اب جائیں نا ذرا سوال کریں نا کہ کتنا سکون ملا ہے لوگوں کو عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے سے اس نظام کے، اور لوگوں کی زندگی میں کتنی آسانیاں آئی ہیں لگ پتہ جائے گا، لیکن اب نہیں جاتی اتوار بازار، اگر جاتی بھی تو لکھتی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے یہ حکومت کو کریڈٹ دے دیا کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے، دوسرا جناب انہوں نے ایک تاثر دیا کہ وہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ شاید سازش کر رہی ہے ایس سی او کے خلاف، تو انہوں نے سوال اس طرح کا کیا کہ خواجہ صاحب نے کہا جی بالکل سازش ہو رہی ہے، اور پہلے بھی وہ چائنیز پرائم منسٹر یا پتہ نہیں صدر نے آنا تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا، اب بھی یہ کریں وہ کریں۔ خواجہ آصف صاحب کو تو وہ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں، نون لیگ کے حامی اینکرز اور فالوورز کی طرح۔ پورے پاکستانی قوم باشعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی سازش نہیں کر رہی تھی، آپ لوگوں نے ساری وہاں کی پولیس یہاں پہ اسلام آباد بلا لی، آپ کا سارا فوکس آئینی ترمیم تھی، آپ کا سارا فوکس قاضی کی ایکسٹینشن تھی، آپ کی سندھ پہ کوئی توجہ نہیں تھی، آپ کی کراچی پہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے اس ایس سی او کے لیے، جو چائنیز ہمارے جو وہاں پہ بھائی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا اور جانیں ان کی چلی گئی، اور بہت بڑا ایک سانحہ ہوا۔ اور جو کرنے والے ہیں بی ایل اے، جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، بی ایل اے دیکھیں جی، ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور دہشت گردوں کو چن چن کے ختم کرنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں بولتے بی ایل اے کے اوپر ان کو بولنا چاہیے۔ دیکھیں
ہمارا اس نظام سے یعنی موجودہ رجیم سے جو اس طرح حکومت کو مسلط کیا گیا ہے، یہ جو چور ڈاکو لٹیرے ملک کے اوپر مسلط ہیں، 17 سیٹر پارٹی ملک کے اوپر مسلط ہے، اس چیز سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ملک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے، ترقی دے، حقیقی عوامی مینڈیٹ جس کو بھی عوام دے وہ آئے اقتدار میں۔ لیکن اس سارے ان کی وجہ سے کہ یہ لوگ قابل نفرت ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ BLA کی مذمت نہ کریں، آپ دہشت گردوں کی مذمت نہ کریں۔ کوئی بھی دہشت گرد ہو جو ہمارے وطن کے خلاف ہے، ہماری دھرتی کے خلاف ہے، ہماری اس ماں دھرتی کے خلاف ہے، اس کی کسی طرح سے سپورٹ نہیں کی جا سکتی، نہ صرف اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے اوپر خاموشی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ سب کو کہوں گا کہ خدا را اس چیز کو کنڈیم کیا کریں، BLA ہو، کوئی بھی دہشت گرد جماعت ہو جو پرامن شہریوں کی جانیں لے رہی ہے، جو خود کو دھماکے کر رہی ہے، ان کو کسی صورت سپورٹ نہ کیا کریں اور ان کی مذمت نہ کرنا، ان کے اوپر خاموش رہنا، یہ بھی ان کو ان کی آپ ایسا سمجھیں کہ ان کی سپورٹ کے مترادف ہے۔ لہٰذا کھل کے ان کو کنڈیم کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ دہشت گرد ہیں اور یہ جہنمی کتے ہیں، اور ان جہنمی کتے جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہمارے جو فوج کے جوان جو ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں، سپورٹ بھی ہے، جتنے بھی ہمارے فوج کے جوان جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑیں اور امن کے لیے لڑیں۔ اب آج اس بات پر کہ یہ انہوں نے مطلب اس طرح کی چیزوں سے خطرات ہوتے ہیں ان SCO اور ان دوروں کو۔ اب آج اس بات پر کہ اور جی وہ فلسطین کے اس میں کانفرنس میں PTI جو ہے وہ نہیں آئی۔ بھائی یہ فلسطین والی کانفرنس، آپ نے یہاں 10 سالہ بچی کو سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جو غزہ کے لیے احتجاج کر رہے تھے، 10 سالہ بچی کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا، ان کو تو آپ احتجاج کرنے نہیں دیتے۔ آپ نے ابھی یہاں پہ کرکٹ میچز ہو رہے تھے، اس میں سے آپ فلسطین کا جھنڈا تو آپ لہرانے نہیں دیتے تھے، اور اب آپ کو فلسطین بڑا یاد آ گیا۔ تو یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کیا کریں، اس میں مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کہ جب میاں صاحب سے یہ ملے تھے نا یہ امریکی سفیر، تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی سفیر کو کہا تھا کہ عمران خان لے دے گیا ہے یہ فلسطین کے معاملے پہ، ادھر بتائیں ساروں کو، اسرائیل کو بتائیں کہ ہمیں تھوڑا سا اسرائیل کے خلاف تقریریں کرنے دیں، امریکہ کو پہلے ہم اعتماد میں لے رہے ہیں تاکہ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی اس معاملے میں کم ہو۔ انہوں نے کہا ہاں تم کر لو، تو یہ ان کی اجازت سے ہی یہاں پہ انہوں نے غزہ کانفرنس کروائی ہے، ورنہ یہ تو غزہ کا نام نہیں لینے دیتے، یہ تو 10 بندے نہیں غزہ کے لیے اکٹھے ہونے دیتے۔ آج ذرا انہیں کہیں نا کہ حقیقی عوامی مینڈیٹ والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف غزہ کے اوپر مارچ کرنا چاہتی ہے، کوئی جگہ دے دے پورے پاکستان میں کوئی جگہ یہ غزہ مارچ کے لیے نہیں دیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ایک وہاں پہ قرآن مجید کی توہین والا معاملہ ہوا تو PTI نے اناؤنس کیا کہ جناب باہر نکلیں اور قرآن خوانی ہوگی، انہوں نے تو قرآن خوانی کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اب غزہ کانفرنس کر رہے ہیں، یہ غزہ کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو PTI کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور اگر کیا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ایسے چوروں ڈاکو لٹیروں جو سازش کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غزہ کانفرنس جو ہے یہ تو بہانہ تھی، اصل مولانا صاحب کو وہاں ملا کے کچھ ملاقاتیں کروانا چاہتے تھے، مولانا صاحب نے ملاقاتیں نہیں کی، جو نواز شریف کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہیں وہ تصویر بھی کانفرنس سے پہلے کی ہے، اور یہ ساری کانفرنس اب یہ لگ رہا ہے کہ 2 وجوہات تھی اس کے بلانے کی، ایک مولانا کو وہاں بہانے سے بلانا اور کچھ اہم ملاقاتیں مانے صدر میں کروانی جو ان کی نہیں ہوئی، دوسرا خود ان کو قائل کرنا، اور تیسرا یہی ہے کہ ایک ماحول بنانا کہ نہیں ہم غزہ کے زیادہ بڑے وکیل ہیں اور سفیر ہیں، نہیں، غزہ کا وکیل اور سفیر عالمی سطح پر ایک ہی ہے جس کا نام عمران احمد خان ہے۔ اور یہ جو ہے نا باقی بہت سی جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب اس کاز کا سنسیئر ہیں، ان کو بلایا نہیں گیا، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے، ہاں وہ غزہ کی بات دل و جان سے کرتے ہیں، مولانا صاحب غزہ کی بات کرتے ہیں، ان کا ہے۔ باقی تو جماعت اسلامی کا وفد گیا ہوا تھا، اب پتہ نہیں جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی اجازت کیوں نہیں ان کو ملی، کہ جو اصل بندہ ہے جماعت اسلامی سے جو اس پہ بات کرتا رہا ہے اس کی شاید اجازت نہیں ملی، یا وہ جو ہے وہ ساتھ ان کو جماعت اسلامی خود نہیں لے کے گئی، اب پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، یہ وجوہات ہیں۔ تو PTI نے بہرحال بہت اچھا کیا ہے۔ اب ان کا پلان یہ تھا کہ مولانا کو وہاں پہ بلائیں گے، کچھ اہم ملاقاتیں مولانا کی کروائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے باہر سارا میڈیا بلایا ہوا تھا، سارے کیمرے لگوائے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اندر مولانا صاحب سے کہیں گے کہ جی وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں نا آنکھوں دعا خیر، جب یہ کوئی رشتے کی بات طے ہو جائے کوئی اس طرح کی تو کہتے ہیں آنکھوں دعا خیر، کہ دعا خیر کہیں، اور بس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات پکی ہو گئی ہے۔ ان کا یہ تھا کہ اندر دعا خیر کہیں گے، دعا خیر کہہ کے میاں نواز شریف درمیان میں ہوں گے، ادھر شہباز شریف ہوں گے، ادھر مولانا ہوں گے، ساتھ زرداری ہوگا، ادھر بلاول ہوگا، اور میاں صاحب کی ایک ری لانچنگ ہوگی کہ او جی میاں صاحب نے منا لیا، حالانکہ منائے گا کوئی اور مولانا صاحب کو جو اندر ملاقاتیں کروانی تھی، اور میاں صاحب کو کریڈٹ دیا جائے گا، میاں صاحب درمیان میں آ رہے ہوں گے، ویژولز آئیں گے، باہر سارے انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے، میڈیا کو بلایا ہوا تھا، اندر نہیں، اندر تو کانفرنس لائیو جاری تھی باہر، اور باہر آ کے میاں صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ جی میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ ملاقات کسی اور سے ہونی تھی، اسے میاں صاحب نے وہی کام کرنا تھا جو بلاول آج کل کر رہا ہے کہ بڑے صاحب سے گاڑی کے نیچے بندہ آ جائے نا تو بڑے صاحب کا کوئی مخلص اور بڑا پرانا جو چھوٹا سا مالک کے پاس آیا تھا اور اب بڑا ہو گیا ان کا ملازم، تو اس ملازم نے کہنا ہے کہ جی بڑے صاحب کی جگہ اس نے بیٹھ جانا ہے سیٹ کے اوپر کہ جی مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بندہ میں نے مارا ہے، تو میاں صاحب وہی کہیں گے کہ میں نے منایا مولانا صاحب کو، یہ جو آئین کی کتاب کے اوپر جو گاڑی ہم چڑھا رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہم کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہم سانحہ برپا کرنے جا رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، تو میاں صاحب کریڈٹ لیں گے، ساتھ مولانا صاحب کھڑے ہوں گے، اور ہم کہیں جی آئینی ترمیم کے اوپر بات طے ہو گئی اور کل ہم آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں، وہی جو اوریجنل پلان تھا یہ 7-8 کا، لیکن وہ بات نہیں بنی، مولانا جلدی نکل آئے، وہاں کوئی بات نہیں ہوئی آئینی ترمیم کے اوپر۔ ہاں اب 9 کو آج یعنی بدھ کے دن
مولانا صاحب نے بلایا ہے. کمران مرتضیٰ صاحب وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب نے آج ان کو بلایا, اس میں ملاقات ہوگی. گو کہ راشد سومرو صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہماری کوئی چیز ان کے ساتھ طے نہیں ہوئی, لیکن ایک چیز تو طے نظر آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب قاضی فائز عیسیٰ پہ تو کسی صورت نہیں مان رہے, اور یہ ساری ترامیم جو کی جا رہی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کی جا رہی ہیں, صرف اس بندے کو پاکستان پر مسلط رکھنے کے لیے, اس کو نوکری پر برقرار رکھنے کے لیے, مینڈیٹ چوری کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو وہ رکھنا چاہتے ہیں, باقی کوئی نہیں ہے. تو باقی خواجہ صاحب نے کس کے پروگرام میں, شاید کل پرسوں شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں مانا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نکلے ہیں. ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکلے, اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کے زخموں سے جو ہے نا وہ ایک دردیں اٹھتی ہیں جب میاں صاحب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے اور اتنا پاپولر ہے کہ اس کے کہنے پہ لوگ جان تک اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے نکل آئے. اور میں جب زندگی اور موت کی بظاہر کشمکش میں تھا, وہ جو اسپتال میں داخل ہوئے تو سب جھوٹ تھا, بعد میں پتہ چل گیا تھا یہاں لاہور میں, تو ایک بندہ نہیں نکلا تھا میاں صاحب کے لیے, آپ کو یاد ہے. اور خواجہ صاحب نے یہ کہا تھا کاشف عباس صاحب کے پروگرام میں کہ میاں صاحب کے لیے کوئی نہیں نکلا, اور ابھی عطاء اللہ قاسمی نے بھی ایک کالم لکھا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی شکوہ درست ہے کہ کوئی میاں صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے تھے, اور یہ بڑی ظلم ہے اور بڑی زیادتی اور یہ وہ سارا کچھ. تو حکومت کی پریشانی جناب شروع ہو گئی ہے. حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دن کم رہ گئے ہیں, آئینی ترمیم مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اگر مولانا نہیں مانتے پھر تو ناممکن ہے یہ آئینی ترمیم, اور مولانا صاحب اگر قاضی پہ نہیں مانتے پھر بھی کوئی ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اگر کوئی دو چیزیں یہ کروا بھی لیتے ہیں, کیونکہ اصل تو یہ کرانا چاہتے ہیں قاضی فائز سے ایکسٹینشن. باقی حکومتی کچھ اہم لوگ ملے ہیں وہاں پہ, کچھ لوگوں سے ہمارے صدر میں یہ بھی اسد اللہ خان صاحب بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑی ہم ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگلے الیکشن میں ہم عوام میں بالکل جانے کے قابل نہیں ہوں گے, اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی سیاست ختم ہو رہی ہے. اور نواز شریف جو کر رہا ہے, حماقت کر رہا ہے, بلنڈر کر رہا ہے, اس بندے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اپنی بیٹی کے اقتدار کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے, برباد کر دیا, اور پوری جماعت کی سیاست کے اوپر وہ ہمارے دوست شفقت علی قریشی والی بات ہے, رندہ پھیر دیا, بلڈوزر پھیر دیا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے کی بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ نام سب کامی ناصر. اللہ حافظ.